یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے کہ میں سیاسی جو سینیریو ہے اس پہ آپ کی رائے لوں، یہ جو عدالتوں کے اندر پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماحول میں تبدیلی آئی ہے، خاص طور پر جو کچھ بلز منظور ہوئے اس کے بعد یکسر ہم نے دیکھا کہ جب بینچز میں سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہوئیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ایک سے زائد مرتبہ اس قسم کے ریمارکس آئے ہیں کہ آئینی بینچز کے جب تک نہیں ہیں تب تک ہماری پوزیشن کیا ہوگی، یا ہم کیا کریں گے، یا کچھ کیسز ہمارے پاس رہنے دیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے کے بعد ماحول مزید خراب ہو گیا ہے کورٹس کا؟ آپ کا دیکھیے، میرے خیال میں یہ تاثر درست ہے۔ ماحول تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی ایک تناؤ کی سی کیفیت تھی، اور پچھلے تقریباً 2-3 سالوں سے تھی۔ اس میں زیادہ بڑھاوا آ گیا جب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس رہے۔ ظاہری بات ہے جب اتنی بٹر ڈویژن ہو تو پھر وہ اتنی جلدی سیٹل بھی نہیں کرتی۔ اب جب کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں ایک نئے چیف جسٹس آ چکے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو دو چیف جسٹس صاحبان جو پرسپیکٹو جن کا ایک تھا کہ وہ بن سکتے تھے، ان کی وہ اس کے لیے ایم کر رہے تھے، ان کا ایمبیشن تو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ ایک قسم کے سپر سیڈ ہو چکے ہیں، تو جب سپر سیڈ ہو گئے ہیں تو ان کی پھر ان کے ریلیشن شپ بھی ظاہری بات ہے، آپ کچھ بھی کریں انسانی فطرت ہے، ساور ہو جاتا ہے، وہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد آئینی ترمیم جس طرح سے کی گئی اس کے اوپر تو سوال چلے ہیں، لیکن کیونکہ ایک نئے سرے سے نئی پریکٹس اڈاپٹ کی گئی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے نام پر، وہ ایک آل ٹوگیدر ایک نئی ایکسرسائز ہے۔ ظاہری بات ہے اس پہ پھر ابھی تک کیونکہ اس نے کام کرنا شروع نہیں کیا، ہوپ فلی شاید اگر وہ کام کرنا شروع کرے تو چیزیں ذرا سٹریم لائن ہو جائے، اور جو ابھی ٹیتھنگ ایشوز ہیں، جو کنسرنز ہیں جج صاحبان کے، وہ ختم ہو جائے۔ لیکن بہت احترام کے ساتھ چند جج صاحبان ان کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی کلیئر ہے کہ وہ شاید ان کو کوئی فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، اطہر بن اللہ صاحب ہیں، اور ان کے لائک مائنڈڈ ججز ہیں۔ ان کی پوزیشن تو جو آئینی ترمیم یا اس طرح سے اس کے حوالے سے ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اور وہ اپنے انٹینٹ کو ظاہر بھی کر چکے ہیں۔ لہٰذا ایک جو ایک پرابلم تھا جو ایگزسٹ کرتا تھا سپریم کورٹ کے اندر، وہ مجھے لگتا ہے ود پیسج آف ٹائم وہ زیادہ اس پہ وہ ایگریویٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی خود ہی نام لے لیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، آپ کے خیال میں یہ ویسے تو مختلف کمیشنز کا حصہ تو ان کو بنا دیا گیا ہے، جو کمیٹی بنی ہے اس کا بھی حصہ ہوں گے یقیناً، لیکن جو ماحول بن رہا ہے اور پھر یہ خطوط کی صورت میں بھی، ریمارکس کی صورت میں بھی جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بظاہر تو ایز اے نیوٹرل جج چنے گئے تھے اور ان کا ایک پرسیپشن بھی بڑا نیوٹرل قسم کا تھا نپے تلے انداز میں، لیکن ان کے لیے بہت جلدی مسائل کی شروعات نہیں ہو گئی ہے آپ کے خیال میں ایز اے چیف جسٹس تعینات ہونے کے بعد؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور اگر آپ نوٹ کریں تو انہوں نے جو ججز کمیٹی جس کا ذکر، جس کا بعد میں ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا کہ جی وہ 2-0 سے فیصلہ ہے اور آپ فل کورٹ بلائیں اور فل کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ رکھیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، انہوں نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ایک پوزیشن رکھتے ہیں، بہرحال وہ چیف جسٹس ہیں، اور جو دیگر جو جج صاحبان ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ اپنی انٹینٹ ظاہر کر چکے ہیں۔ تو مسائل میں تو پوری سپریم کورٹ بصد احترام گھری ہوئی ہے، اور یہ مسائل وہ نہیں ہیں جو میرے اور آپ سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی یہ بیک لاگ ہے، نہ ہی یہ مسائل وہ ہیں جس سے کسی کو یہ کنسرن ہو نہایت احترام کے ساتھ کہ ہمارے ملک کی عدلیہ 129ویں یا 26ویں نمبر پر کیوں ہے۔ ادھر تو ایک پاور سٹرگل ہے، ایک لڑائی ہے جو چل رہی ہے، اور ہر کسی نے اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے۔ قاضی فائزہ صاحب پر الزام تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بہت قریب تھے اور ان کے چند ہم نوا ججز، دیگر ججز پر یہ الزام ہے کہ وہ ججز پولیٹیشین ان روبز ہیں، اور وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف آنکھیں بند کر کے انکلائن کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا پھر جو ہو رہا ہے وہ اب میرے اور آپ کے سامنے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا منیب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو ماحول بنا ہے کہ ایک طرف ترامیم بھی ہو گئیں، کانسٹیٹیوشنل بینچز بھی بن گئے، پھر ججز کا ٹینیور، پھر سروسز چیفز کا ٹینیور بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، آپ کے خیال میں بظاہر یہ حکومت یہ تمام انیشیٹوز تو لیے ہیں اس سے یہ مستحکم ہوئی ہے، ادارے مستحکم ہوئے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایک ماحول تھا کہ یہ حکومت آج چلی جائے گی کل چلی جائے گی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ 5 سال اپنے سیکیور کر لی ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے؟
देखिए ये सर्टेनिटी से कहना कि किसी के 5 साल सिक्योर हो गए हैं, हमारे मुल्क में आज तक अगर कोई एक भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, हम्म। तो उसकी वजह फिर वो अनसर्टेनिटी है जो कि एम्बेडेड है हमारे सिस्टम के अंदर। हम्म। अगर आप उसको एक साइड पर रख दें, तो फिर तो एक बात क्लियर है कि इस वक्त जो निज़ाम है, उसने खुद को बहुत मजबूत किया है हम्म। और उसने हुकूमत के गिर्द एक इंसुलेशन खड़ी कर दी, एक इंसुलेटेड वॉल खड़ी कर दी हम्म। है 26वीं आईनी तरमीम की भी सूरत में। और हुकूमत ने ज़ाहिर बात है चंद और मेयर्स भी लिए हैं, जिससे कम से कम ये निज़ाम बता ये रहा है कि इट इज़ हियर टू स्टे और ये ऐसे ही रहेगा। हम्म। लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं विच आर कंप्लीटली अनफोर्सीन, जिनके हम्म। बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो कहाँ से आए, क्या हो जाए। तो उनके बारे में हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही बताती है कि निज़ाम मजबूत है हम्म। और इट इज़ हेयर टू स्टे और ये ऐसे ही चलेगा और हुकूमत भी यही चलेगी। ठीक।